اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے صحیفہ سجادیہ میں صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 47 کا آج تیسرا حصہ پیش خدمت ہے، جو کہ دعائے روز عرفہ کے الفاظ ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام روز عرفہ یوں دعا فرماتے تھے: اے اللہ، تو درود بھیج محمد و آل محمد پر اور سلامتی کو ان پر نازل فرما، اور ان کی ارواح طیبہ پر ان کے امور کو تقوی پر جمع کر دے، اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے، اور ان کی توجہ کو قبول فرما لے، کہ تو ہر توجہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے اور بہترین بخشنے والا ہے۔ مجھے اپنی رحمت کے سہارے ان کے ساتھ دار و سلام میں جگہ دے دے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ اے اللہ، یہ عرفہ کا دن ہے جسے تو نے شرافت، کرامت اور عظمت عنایت فرمائی ہے۔ اس میں اپنے دامن رحمت کو پھیلا دیا ہے، اپنی معافی کے ذریعے بندوں پر احسان کیا ہے، اپنے عطایا کو وسیع تر بنا دیا ہے، اور اپنے بندوں پر فضل و کرم فرمایا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں جس پر تو نے پیدائش سے پہلے بھی احسان کیا ہے اور پیدائش کے بعد بھی اسے نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان لوگوں میں قرار دیا ہے جنہیں اپنے دین کی ہدایت دی ہے، اپنے حق کی توفیق دی ہے، اپنی رسمان ہدایت کے ذریعے تحفظ دیا ہے، اور اپنے گروہ میں شامل کیا ہے، اور اپنے دوستوں کی دوستی اور اپنے دشمنوں کی دشمنی کا راستہ دکھایا ہے۔ پھر تو نے امر کیا تو میں نے عمل نہیں کیا، اور جب منع کیا تو میں رکا نہیں، اور جب تو نے نافرمانی سے روکنا چاہا تو میں نے تیرے حکم کی کے خلاف ورزی کر کے معصیت کا مرتکب ہو گیا۔ البتہ یہ صورتحال نہ کسی اناد کی بنا پر ہے اور نہ کسی استکبار اور غرور کی بنا پر ہے، بلکہ خواہشات نے ادھر کھینچ لیا جس سے تو ہٹانا چاہتا تھا، اور جس سے تو نے ڈرایا تھا، اور پھر تیرے اور اس کے مشترک دشمن شیطان نے بھی مجھے بہکایا، اور وہ گناہوں کی طرف میں بڑھ گیا، حالانکہ وہ تیرے عذاب سے باخبر تھا، لیکن تیری معافی کا امیدوار بھی تھا، بلکہ درگزر کرنے کا اطمینان رکھتا تھا، جبکہ ان تمام احسانات کے بعد بھی وہ سب سے زیادہ اس امر کا حقدار تھا کہ ایسا اقدام نہ کرتا۔ اور اب میں تیرے سامنے حقارت، ذلت، خضوع و خشوع اور خوف کے ساتھ حاضر ہوں، اور اپنے ان عظیم گناہوں کا معترف ہوں جن کا ارتکاب کیا ہے، اور ان بڑی بڑی خطاؤں کا اقراری ہوں جن میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور میں تیری معافی اور تیری رحمت کے سائے میں پناہ کا طالب ہوں، اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اور تیرے عذاب سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے، لہذا اب تو اس رحمت میں شامل کر لے جس میں تو نے مجھ جیسے گناہ گاروں کو شامل کیا ہے، اور مجھ پر اس معافی کا کرم فرما دے جو تو نے ہر اس شخص پر احسان کیا جو تیری بخشش کا امیدوار ہے، اور اس لیے آج کے دن اپنی رضا کا وہ حصہ قرار دے دے جو مجھے خوش قسمت بنا سکے، اور مجھے اس رحمت سے خالی ہاتھ واپس نہ کرنا جسے لے کر تیرے عبادت گزار بندے واپس ہوتے ہیں۔ اور بے شک میں کم از کم تیری توحید کا سرمایہ لے کر حاضر ہوا ہوں، تیری ضد اور مثل دونوں کی نفی کی ہے، اور کسی کو تیرا شبیہ نہیں بنایا ہے، اور ان دروازوں سے حاضر ہوا ہوں جن سے حاضر ہونے کا تو نے حکم دیا ہے، اور ان وسائل سے تیرا قرب چاہتا ہوں جن کے بغیر کوئی تجھ سے قریب تر نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے تیری طرف توجہ کی اور ذلت و مسکنت کے ساتھ پیش آیا، تجھ سے حسن ظن قائم کیا اور تیرے اوپر اعتماد کیا، اور اس امید کو اپنا شفیع قرار دیا
جس کا امیدوار کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، اور تجھ سے اس شان سے سوال کیا جس طرح ایک حقیر، ذلیل، تنگ دست، فقیر، خوفزدہ اور طالب پناہ سوال کرتا ہے، اور ان سب کے باوجود میرا سوال خوف، تضرع، فریاد اور طلب پناہ کی بنیاد پر ہے، نہ متکبرین کے تکبر کے ساتھ برتری کا طلبگار ہوں، اور نہ اطاعت گزاروں کے ناز کی بنا پر بلندی کا خواہش مند ہوں، اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش کی بنا پر سر بلندی کا اظہار کرنے والا ہوں، اور میں ایک ذرے کی مانند یا اس سے بھی کمتر ہوں۔ لہذا اے وہ پروردگار جو بد عمل افراد کے عذاب میں جلدی نہیں کرتا اور سرکشوں کو اپنی نعمت سے محروم نہیں کرتا، اور لغزش کرنے والوں کو سنبھال کر ان پر احسان کرتا ہے، اور خطا کاروں کو مہلت دے کر ان پر فضل و کرم کرتا ہے، اور میں ہی ایک بد عمل، خطا کار اور لغزش والا انسان ہوں۔ میں ہی وہ ہوں جس نے جرأت کے ساتھ تیرا سامنا کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے قصدن تیری نافرمانی کی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے بندوں سے اپنے گناہوں کو چھپایا ہے اور تیرے سامنے علل اعلان گناہ کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جو بندوں سے ڈرا ہے اور تیرے سامنے بے خوفی سے آیا ہے، میں ہی وہ ہوں جو نہ تیری اوج قدرت سے مرعوب ہوا اور نہ تیرے عذاب سے خوفزدہ ہوا، میں ہی وہ ہوں جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنی ہی بلا میں خود گرفتار ہوا ہے، میں ہی وہ ہوں جو کمترین حیا والا ہے، اور میں ہی وہ ہوں جو کمترین حیا والا ہوں، میں ہی وہ ہوں جو طویل ترین زحمتوں والا ہوں۔ مالک، تجھے اس کا واسطہ جسے تو نے مخلوقات میں منتخب قرار دیا اور اپنے واسطے پسند کر لیا، اور تجھے اس کا واسطہ جسے تو نے بندوں میں چن لیا اور اپنی شان کے ساتھ اختیار کر لیا، اور اس کے حق کا واسطہ جس کی اطاعت کو تو نے اپنی اطاعت سے ملا دیا اور اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کی مانند قرار دیا، اور اس کے حق کا واسطہ جس کی محبت کو تو نے اپنی محبت کی مانند قرار دیا اور اس کی دشمنی کو تو نے اپنی دشمنی کی مانند قرار دیا۔ آج کے دن مجھے اس دامن میں چھپا لے جس میں اس بندے کو پناہ دی ہو جو گناہوں سے الگ ہو کر حاضر ہوا ہو اور استغفار کر کے تائب بن کر تیری پناہ میں آیا ہو، اور میری اس طرح سرپرستی فرما جس طرح ان کی سرپرستی کی ہے جو تیری اطاعت والے، تیرے قرب کے اہل اور تیری بارگاہ میں منزلت والے ہوں، اور مجھ پر تنہا وہ احسان فرما جو کسی ایسے بندے پر فرماتا ہے جس نے تیرے عہد کو پورا کیا اور تیری خاطر اپنے نفس کو زحمتوں میں ڈالا اور تیری مرضی میں زحمتیں برداشت کی ہوں، اور تو اپنی بارگاہ میں میرا مواخذہ نہ کرنا میری کوتاہیوں پر اور اپنے حدود سے تجاوز کرنے پر اور اپنے احکام پر عمل نہ کرنے کی بنا پر میرا حساب نہ کرنا، اور تو مجھے اپنے عذاب کی لپیٹ میں نہ لے لینا جس طرح میں اسے لپیٹ لیتا ہوں جو مجھ سے اپنے خیر کو روک لیتا ہے، اور میری نعمتوں میں تجھے بھی اپنا شریک نہیں تصور کرتا، اور مجھے غافلوں کی نیند اور حدود سے تجاوز کرنے والوں کے خواب اور محرومین کی غفلت سے بیدار کر دے، اور میرے دل کو اس راہ پر لگا دے جس پر عبادت گزاروں کو لگا دیا ہے، اور جس کے ذریعے عابدین نے تیری عبادت کی، اور جس پر عبادت کی ہے، اور جس کے سہارے سستی کرنے والوں کو عذاب سے نکال لیا ہے، اور ان چیزوں سے بچا لے جو تجھ سے دور کرنے والی ہوں، اور میرے اوپر میرے نصیب کے درمیان حائل ہو جائیں، اور مجھے ان اعمال سے روک دے جو میں تیری بارگاہ میں انجام دینا چاہتا ہوں، اور میرے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان کر دے، اور ان کی طرف ان راہوں سے بڑھنے کی توفیق عطا فرما جن کا تو نے حکم دیا ہے، اور ان کی طرف ان راہوں سے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو چاہتا ہے، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ہلاک نہ کر دینا جو تیرے عذاب کو معمولی سمجھنے والے ہیں،
اور مجھے ان کے ساتھ برباد نہ کر دینا جو تیری ناراضگی کا سامنا کرنے والے ہیں۔ اپنی راہ سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کر دینا، اور مجھے فتنوں کی گہرائی سے نجات عطا فرما، اور مجھے بلاؤں کے منہ سے چھڑا لے، اور مہلت دینے کی گرفت سے پناہ دے دے، اور تو میرے اور میرے اس دشمن کے درمیان حائل ہو جا جو مجھے گمراہ کرنے والا ہے، اور اس خواہش کے درمیان حائل ہو جا جو مجھے ہلاک کرنے والی ہے، اور تو مجھ سے اس طرح کنارہ کشی نہ کرنے نا جس طرح کسی ایسے بندے سے کرتا ہے جس پر تو غضب کے بعد راضی نہیں ہوتا ہے، اور تو مجھے اپنی ذات سے امید رکھنے سے مایوس نہ کر دینا کہ مجھ پر رحمت سے مایوسی کا جذبہ غالب آ جائے، اور مجھے میری طاقت سے زیادہ نعمتیں بھی نہ دینا کہ تیری فاضل محبت کا بوجھ اٹھانے سے گراں بار بنا دے، اور مجھے اپنے ہاتھ سے آزاد نہ چھوڑ دینا اس شخص کی طرح جس میں کوئی خیر نہ ہو اور تجھے اس سے کوئی سروکار نہ ہو، اور اس کے لیے بھی تیری طرف پلٹنے کی کوئی راہ باقی نہ رہ گئی ہو، اور میرا ہاتھ تھام لے تاکہ ہلاک ہونے والوں کی طرح گرنے نہ پاؤں، اور کجرو افراد کی طرح ہراساں نہ ہوں، اور فریب خوردہ لوگوں کی طرح لغزش نہ کروں، اور ہلاک ہونے والوں کی طرح ہلاکت کے گڑھے میں نہ گرنے پاؤں، اور مجھے ان تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما جن میں اپنے بندوں اور کنیزوں کے مختلف طبقات کو مبتلا کیا ہے، اور ان لوگوں کے درجات عطا فرما جن پر تو نے عنایت کی اور انہیں نعمتیں عطا کی، اور تو ان سے راضی ہو گیا اور انہیں قابل ستائش زندگی دی، اور انہیں عاقبت بخیری کے ساتھ اٹھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔